سن 5 ہجری غزوہ مریسیہ، واقعہ افک اور غزوہ احزاب۔ قریش اور یہود کی متفقہ سازش نے اب مکہ سے لے کر مدینہ تک آگ لگا دی۔ جس قدر قبائل تھے سب نے مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سب سے پہلے انمار اور صلبہ نے یہ ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ 10 محرم 5 ہجری کو آپ مدینہ سے 400 صحابہ رضی اللہ عنہم کو لے کر نکلے اور ذات الرقاع تک تشریف لے گئے، لیکن آپ کی آمد سن کر وہ پہاڑوں میں بھاگ گئے۔ ربیع الاول 5 ہجری میں یہ خبر آئی کہ دومت الجندل میں کفار کی ایک عظیم الشان فوج جمع ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کی جمعیت لے کر مدینہ سے نکلے۔ ان کو خبر ہوئی تو وہ بھاگ گئے۔ غزوہ مریسیہ یا بنی مصطلق، شعبان 5 ہجری۔ خزاعہ ایک قبیلہ تھا جو قریش کا حلیف اور ہم عہد تھا۔ قریش کو ایک زمانے میں یہ خیال آیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ہم کو اوروں سے ہر باب میں ممتاز ہونا چاہیے۔ حج کا ایک بڑا رکن عرفات کے میدان میں قیام کرنا ہے۔ چونکہ یہ میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، سو قریش نے یہ قاعدہ قرار دیا کہ لوگ عرفات جائیں، لیکن ہم کو عرفات کے بجائے مزدلفہ میں ٹھہرنا چاہیے جو حدود حرم کے اندر ہے۔ اسی قسم کی اور امتیازی باتیں قائم کی۔ ان خصائص کی بنا پر اپنا لقب احمس رکھا، لیکن اس قدر فیاضی کی کہ جو لوگ ان پابندیوں کو قبول کر لیتے تھے ان کو بھی یہ لقب دے دیتے اور ان سے رشتہ ناتا کرتے تھے۔ قبیلہ خزاعہ کو بھی یہ شرف عطا کیا تھا۔ خزاعہ کا ایک خاندان بنو المصطلق کہلاتا تھا۔ وہ مقام مریسیہ میں جو مدینہ منورہ سے 9 منزل ہے آباد تھا۔ اس خاندان کا رئیس حارث بن ابی ذرار تھا۔ اس نے قریش کے اشارے سے یا خود مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو مزید تحقیقات کے لیے زید بن خصیب کو بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی۔ آپ نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا۔ 2 شعبان کو فوجیں مدینہ سے روانہ ہوئیں۔ مریسیہ میں خبر پہنچی تو حارث کی جمعیت منتشر ہو گئی اور وہ خود بھی کسی طرف نکل گیا، لیکن مریسیہ میں جو لوگ آباد تھے انہوں نے صف آرائی کی اور دیر تک جم کر تیر برساتے رہے۔ مسلمانوں نے دفعتاً ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ 10 آدمی مارے گئے، باقی گرفتار ہو گئے، جن کی تعداد تقریباً 600 تھی۔ غنیمت میں 2000 اونٹ اور 4-5 ہزار بکریاں آئیں۔ یہ ابن سعد کی روایت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو المصطلق پر اس حالت میں حملہ کیا کہ وہ بالکل بے خبر اور غافل تھے اور اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے۔ ابن سعد نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے، لیکن لکھا ہے کہ پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اس پر حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ صحیحین کی روایت پر سیرت کی روایتوں کو ترجیح نہیں ہو سکتی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ صحیحین کی روایت بھی اصول حدیث کے روح سے قابل حجت نہیں کہ اس روایت کا سلسلہ نافع تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، اور جنگ میں شریک ہونا تو ایک طرف، نافع نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا بھی نہ تھا، اس لیے یہ روایت اصطلاح محدثین میں منقطع ہے۔ یہ لڑائی ایک معمولی لڑائی تھی، لیکن اتفاق سے بعض شہرت پذیر واقعات ایسے پیش آئے جس کی وجہ سے اس لڑائی کا خاص عنوان قائم کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ غنیمت کے لالچ سے بہت سے منافقین بھی فوج میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ بدباطن ہر موقع پر فتنہ گری کی کوشش کرتے۔ ایک دن چشمے سے پانی لینے پر ایک مہاجر اور انصاری میں جھگڑا ہو گیا۔ انصاری نے عرب کے قدیم طریقے پر بالانصار کا نعرہ مارا، یعنی انصار کیجئے۔ مہاجر نے بھی بالمعاشر المہاجرین کے نعرے سے جواب دیا۔
نعرے سن کر قریش اور انصار نے تلواریں کھینچ لیں اور قریب تھا کہ جنگ چھڑ جائے، لیکن چند لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کو موقع ہاتھ آیا، انصار سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے یہ بلا خود مول لی۔ مہاجرین کو تم نے بلا کر اتنا کر دیا کہ اب وہ خود تم سے برابر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وقت ابھی بھی ہاتھ سے نہیں گیا ہے، تم دستگیری سے ہاتھ اٹھا لو تو وہ خود یہاں سے نکل جائیں گے۔ یہ واقعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر کہا۔ حضرت عمر بھی موجود تھے، غصے سے بے تاب ہو گئے اور عرض کی کہ کسی کو ارشاد ہو اور اس منافق کی گردن اڑا دے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چرچا پسند کرتے ہو کہ محمد اپنے ساتھ والوں کا قتل کر دیا کرتے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے کہ عبداللہ بن ابی جس درجے کا منافق اور دشمن اسلام تھا، اس کے صاحبزادے کہ ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اسی قدر اسلام کے جانثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کی بنا پر یہ خبر پھیل گئی تھی کہ عبداللہ بن ابی کے قتل کا حکم دینے والے ہیں۔ یہ سن کر وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ دنیا جانتی ہے کہ میں باپ کا کس قدر خدمت گزار ہوں، لیکن اگر یہ مرضی ہے تو مجھ ہی کو حکم ہو، میں ابھی اس کا سر کاٹ لاتا ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اور کو حکم دیں اور میں غیرت و محبت کے جوش میں آ کر قاتل کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان دلایا کہ قتل کے بجائے میں اس پر مہربانی کروں گا۔ یہ ارشاد اس طرح پورا ہوا کہ جب وہ مرا تو کفن کے لیے آپ نے خود پیرہن مبارک عنایت فرما کر جنازے کی نماز پڑھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دامن تھام لیا کہ منافق کے جنازے کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن دریائے کرم کا بہاؤ کون روک سکتا تھا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ لڑائی میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں، جو حارث بن ابی ذرار کی صاحبزادی تھیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، جو بعض حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، کہ تمام اسیران جنگ لونڈی غلام بنا کر تقسیم کر دیے گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔ انہوں نے حضرت ثابت سے درخواست کی کہ مکاتبت کر لو، یعنی مجھ سے کچھ روپیہ لے کر چھوڑ دو۔ حضرت ثابت نے منظور کیا۔ حضرت جویریہ کے پاس روپیہ نہ تھا، چاہا کہ لوگوں سے چندہ مانگ کر یہ رقم ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی وہاں موجود تھیں۔ ابن اسحاق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبانی روایت کی ہے، جو یقیناً ان کی ذاتی رائے ہے، کہ چونکہ حضرت جویریہ نہایت شیریں ادا تھیں، میں نے ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے دیکھا تو سمجھی کہ آپ پر بھی ان کے حسن و جمال کا وہی اثر ہوگا جو مجھ پر ہوا۔ غرض وہ آپ کے پاس گئیں۔ آپ نے فرمایا، اگر اس سے بہتر برتاؤ تمہارے ساتھ کیا جائے تو قبول کرو گی؟ انہوں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہاری طرف سے میں روپیہ ادا کر دیتا ہوں اور تم کو اپنی زوجیت میں لے لوں۔ جویریہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے منظور کیا۔ آپ نے تنہا وہ تمام رقم ادا کر دی اور ان سے شادی کر لی۔ یہ ابن اسحاق کی روایت ہے، جو ابن حشام اور ابو داؤد دونوں میں موجود ہے، لیکن دوسرے طریقے روایت میں اس سے زیادہ واضح بیان مذکور ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کا باپ حارث رئیس عرب تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا جب گرفتار ہوئیں تو حارث حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میری بیٹی کنیز نہیں بن سکتی، میری شان اس سے بالا تر ہے، آپ اس کو آزاد کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے؟ حارث نے جا کر حضرت جویریہ سے کہا کہ محمد نے تیری مرضی پر رکھا، دیکھنا مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی۔ یہ روایت حافظ ابن حجر نے عصایہ میں ابن مندہ سے نقل کر کے لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ ابن سعد میں بھی روایت مذکور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں
یہ روایت بھی کی ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے والد نے ان کا زر فدیہ ادا کیا، اور جب وہ آزاد ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اس نکاح کا اثر: حضرت جویریہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کیا تو تمام اسیران جنگ جو اہل فوج کے حصے میں آ گئے تھے دفعتاً رہا کر دیے گئے۔ فوج نے کہا کہ جس خاندان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کر لی وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ واقعہ افک: واقعہ افک یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی وہ اسی لڑائی سے واپسی میں پیش آیا۔ احادیث اور سیر کی کتابوں میں اس واقعے کو نہایت تفصیل سے نقل کیا ہے، لیکن جس واقعے کی نسبت قرآن مجید میں صاف مذکور ہے کہ سننے کے ساتھ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بالکل افطرا ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ لکھنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ البتہ اس واقعے سے یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ محض جھوٹ اور بیہودہ خبر بھی کس طرح پھیل جاتی ہے۔ یہ خبر اصل میں منافقین نے مشہور کی تھی، لیکن بعض مسلمان بھی دھوکے میں آ گئے جن کو تہمت لگانے کی سزا دی گئی، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ میں مذکور ہے۔ آج کل کے عیسائی مورخوں نے بھی قدیم منافقوں کی طرح اس واقعے کو اس جوش مسرت سے لکھا ہے کہ خود بخود ان کے قلم میں روانی آ گئی ہے، لیکن ہم ان سے توقع بھی یہی کر سکتے تھے۔ یہ تمام لڑائیاں اس عام جنگ کا پیش خیمہ تھیں جو تمام عرب اور یہود متفقہ قوت سے کرنا چاہتے تھے اور جس کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ غزوہ احزاب یعنی تمام عرب کی متحدہ جنگ، ذوالقعدہ 5 ہجری۔ بنو نذیر مدینہ سے نکل کر خیبر پہنچے تو انہوں نے ایک نہایت عظیم الشان سازش شروع کی۔ ان کے رؤساء میں سے سلام بن الحقیق، حی بن اخطب، کنانہ بن الربیع وغیرہ مکہ معظمہ گئے اور قریش سے مل کر کہا، اگر ہمارا ساتھ دو تو اسلام کا استحصال کیا جا سکتا ہے۔ قریش اس کے لیے ہمیشہ سے تیار تھے۔ قریش کو آمادہ کر کے یہ لوگ قبیلہ غطفان کے پاس گئے اور ان کو لالچ دیا کہ خیبر کا نصف محاصل ان کو ہمیشہ دیا کریں گے، اور یہ پہلے سے بھی تیار تھے۔ قصہ غزوہ مؤونہ میں یاد ہوگا کہ عامر رئیس قبیلہ نے اسی غطفان کے حملے کی دھمکی دی تھی، اس لیے یہ فوراً تیار ہو گئے۔ بنو اسد غطفان کے حلیف تھے۔ غطفان نے ان کو لکھ بھیجا کہ تم بھی فوجیں لے کر آؤ۔ قبیلہ بنو سلیم سے قریش کی قرابت تھی، اس تعلق سے انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ بنو سعد کا قبیلہ یہود کا حلیف تھا، اس بنا پر یہود نے ان کو بھی آمادہ کیا۔ غرض تمام قبائل عرب سے لشکر گراں تیار ہو کر مدینہ کی طرف بڑھا۔ فتح الباری میں تصریح ہے کہ ان کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ لشکر 3 مستقل فوجوں میں تقسیم کیا گیا۔ غطفان کی فوجیں عینیہ بن حصن فزاری کی کمان میں تھیں، جو عرب کا مشہور سردار تھا۔ بنو اسد طلیحہ کی افسری میں تھے، اور ابو سفیان بن حرب سپہ سالار کل تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبریں سنی تو صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ ایرانی ہونے کی وجہ سے خندق کے طریقے سے واقف تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا مصلحت نہیں، ایک محفوظ مقام میں لشکر جمع کیا جائے اور گرد خندق کھود دی جائے۔ خندق دراصل فارسی لفظ کندہ کا معرب ہے جس کے معنی کھودے گئے کے ہیں۔ کاف خا سے اور ہائے حوض قاف سے بدل گئی ہے، جس طرح پیادہ سے بیدق ہو گیا ہے۔ تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا اور خندق کھودنے کے آلات مہیا کیے گئے۔ مدینہ میں 3 جانب مکانات اور نخلستان کا سلسلہ تھا جو شہر پناہ کا کام دیتا تھا۔ صرف شامی رخ کھلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 صحابہ کے ساتھ شہر سے نکل کر اسی مقام میں خندق کی تیاریاں شروع کیں۔ یہ ذوالقعدہ 5 ہجری کی 8 تاریخ تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود خود قائم کیے، داغ بیل ڈال کر 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کی، خندق کا عمق 5 گز رکھا گیا، 20 دن میں 3000 متبرک ہاتھوں سے انجام پائی۔ یاد ہوگا کہ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو سرور دو جہاں مزدوروں کی صورت میں تھے۔ آج بھی وہی عبرت انگیز منظر ہے۔ جاڑے کی راتیں ہیں، 3 دن کا فاقہ ہے، مہاجرین اور انصار اپنی پیٹھوں پر مٹی لاد لاد کر پھینکتے ہیں اور جوش محبت میں ہم آواز ہو کر کہتے ہیں، نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما یقین ابدا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مٹی پھینک رہے ہیں، شکم مبارک پر گرد اٹ گئی ہے، اسی حالت میں زباں پر ہے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاعتزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لفینا ان الاولی قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا۔ ابینا کا لفظ جب آتا تھا تو آواز زیادہ بلند ہو جاتی تھی اور مکرر کہتے، اس کے ساتھ انصار کے حق میں دعا بھی دیتے جاتے تھے اور یہ موزوں الفاظ زبان پر آتے تھے، اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ فبارک فی الانصار والمہاجرہ۔ پتھر کھودتے کھودتے اتفاقاً ایک سخت چٹان آ گئی، کسی کی ضرب کام نہیں دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، 3 دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے دست مبارک سے پھاوڑا مارا تو چٹان ایک تودہ خاک تھی۔ صلہ کی پہاڑی گو پشت پر رکھ کر صفارائی کی گئی، مستورات شہر کے محفوظ قلعوں میں بھیج دی گئیں۔ چونکہ بنو قریظہ کے حملے کا اندیشہ تھا، اس لیے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بن اسلم 200 آدمیوں کے ساتھ متعین کیے گئے کہ ادھر سے حملہ نہ ہونے پائے۔ بنو قریظہ کے یہود اب تک الگ تھے، لیکن بنو نذیر نے ان کے ملا لینے کی کوشش کی۔ حی بن اخطب حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ خود قریظہ کے سردار کعب بن اسد کے پاس گیا، اس نے ملنے سے انکار کیا۔ حی نے کہا، میں فوجوں کا دریائے بے کراں لایا ہوں، قریش اور تمام عرب امڑ آیا ہے اور ایک محمد کے خون کا پیاسا ہے، یہ موقع ہاتھ سے نکل جانے دینے کے قابل نہیں، اب اسلام کا خاتمہ ہے۔ کعب اب بھی راضی نہ تھا، اس نے کہا، میں نے محمد کو ہمیشہ صادق الوعد پایا، ان سے عہد شکنی کرنا خلاف مروت ہے، لیکن حی کا جادو رائے گاں نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حال معلوم ہوا تو تحقیق اور اتمام حجت کے لیے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو بھیجا اور فرما دیا کہ اگر در حقیقت بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو وہاں سے آ کے اس خبر کو مبہم لفظوں میں بیان کرنا کہ لوگوں میں بے دلی نہ پھیلنے پائے۔ دونوں صاحبوں نے بنو قریظہ کو معاہدہ یاد دلایا تو انہوں نے کہا، ہم نہیں جانتے محمد کون ہے اور معاہدہ کیا چیز ہے۔ غرض بنو قریظہ نے اس بے شمار فوج میں اور اضافہ کر دیا۔ قریش، یہود اور قبائل عرب کی 24,000 فوجیں 3 حصوں میں تقسیم ہو کر مدینہ کے 3 اطراف زور و شور سے حملہ آور ہوئیں کہ مدینہ کی زمین دہل گئی۔ اس معرکے کی تصویر خود اللہ تعالیٰ نے کھینچی ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ سورہ احزاب۔ جبکہ دشمن اوپر کی طرف اور نشیب کی طرف سے آ پڑے اور جب آنکھیں دکھنے لگیں اور کلیجے منہ میں آ گئے اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے، تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آیا اور وہ بڑے زور کے زلزلے میں ڈال دیے گئے۔ فوج اسلام میں منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن موسم کی سختی، رسد کی قلت، متواتر فاقے، راتوں کی بے خوابی، بے شمار فوجوں کا ہجوم،
ایسے واقعات تھے جنہوں نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگنی شروع کی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں، ہم کو شہر میں واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ یقولون ان بیوتنا عورۃ وما ہی بعورۃ ان یریدون الا فرارا، سورہ احزاب۔ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور وہ کھلے نہیں بلکہ ان کو بھاگنا مقصود ہے، لیکن جانصاران اسلام کا طلائع اخلاق اسی کسوٹی پر آزمانے کے قابل تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، سورہ احزاب۔ جب مسلمانوں نے قبائل کی فوجیں دیکھیں تو بول اٹھے کہ یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور اللہ اور اس کا رسول دونوں سچے تھے، اور اس بات نے ان کے یقین اور اطاعت کو اور بھی بڑھا دیا۔ قریباً 1 مہینے تک اس سختی سے محاصرہ قائم رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم پر 3 فاقے گزر گئے۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہم نے بے تاب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے شکم کھول کر دکھائے کہ پتھر بندھے ہیں، لیکن جب آپ نے شکم مبارک کھولا تو ایک کے بجائے 2 پتھر تھے۔ محاصرہ اس قدر شدید اور پرخطر ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ کوئی ہے جو باہر نکل کے محاصرین کی خبر لائے۔ 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ فرمائے، لیکن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی صدا نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو حواری کا لقب دیا۔ محاصرین نے ادھر تو خندق کا محاصرہ کر رکھا تھا، ادھر دوسری سمت اس غرض سے مدینہ پر حملہ کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے اہل و عیال یہیں قلعوں میں پناہ گزین تھے۔ محاصرین خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دور سے تیر اور پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دی تھیں جو محاصرین کے حملوں کا مقابلہ کرتیں، اور ایک حصہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہتمام میں تھا۔ محاصرے کی سختی دیکھ کر آپ کو خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو انصار ہمت ہار جائیں، اس لیے آپ نے غطفان سے اس شرط پر معاہدہ کرنا چاہا کہ مدینہ کی پیداوار کا 1/3 ان کو دے دیا جائے گا۔ سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ کو جو رؤسائے انصار تھے بلا کر مشورہ کیا۔ دونوں نے عرض کی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو انکار کی مجال نہیں، لیکن اگر رائے ہے تو یہ عرض ہے کہ کفر کی حالت میں بھی کوئی شخص ہم سے خراج مانگنے کی جرات نہ کر سکا، اور اب تو اسلام نے ہمارا پایہ بہت بلند کر دیا ہے۔ یہ استقلال دیکھ کر آپ کو اطمینان ہوا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے معاہدے کا کاغذ ہاتھ میں لے کر تمام عبارت مٹا دی اور کہا ان لوگوں سے جو بن آئے کر دکھائیں۔ اب مشرکوں کی طرف سے حملے کا یہ انتظام کیا گیا کہ قریش کے مشہور جنرل یعنی ابو سفیان، خالد بن ولید، عمرو بن العاص، زرار بن الخطاب اور جبیرہ کا ایک دن مقرر ہوا۔ ہر جنرل اپنی باری کے دن پوری فوج کو لے کر لڑتا تھا۔ خندق کو عبور نہیں کر سکتے تھے، لیکن خندق کا عرض چونکہ زیادہ نہ تھا اس لیے باہر سے پتھر اور تیر برساتے تھے۔ چونکہ اس طریقے میں کامیابی نہیں ہوئی اس لیے قرار پایا کہ اب عام حملہ کیا جائے۔ تمام فوجیں یکجا ہوئیں، قبائل کے تمام سردار آگے آگے تھے۔ خندق ایک جگہ سے اتفاقاً کم عریض تھی، یہ موقع حملے کے لیے انتخاب کیا گیا۔ عرب کے مشہور بہادروں یعنی زرار، جبیرہ، نوفل اور عمرو بن عبدود نے خندق کے اس کنارے سے گھوڑوں کو مہمیز کیا تو اس پار تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور بہادر عمرو بن عبدود تھا، وہ 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر واپس چلا گیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ جب تک انتقام نہ لوں گا بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا۔ اس وقت اس کی عمر 90 برس تھی، تاہم سب سے پہلے وہی آگے بڑھا اور عرب کے دستور کے موافق پکارا کہ مقابلے کو کون آتا ہے۔ حضرت علی نے اٹھ کر کہا میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا کہ یہ عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، لیکن عمرو کی آواز کا اور کوئی
کسی طرف سے جواب نہیں آتا تھا۔ عمروں نے دوبارہ پکارا اور پھر وہی صرف ایک صدا جواب میں تھی۔ تیسری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمرو ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو ہے۔ غرض آپ نے اجازت دی، خود دست مبارک سے تلوار عنایت کی، سر پر امامہ باندھا۔ عمرو کا قول تھا کہ کوئی شخص دنیا میں اگر مجھ سے 3 باتوں کی درخواست کرے تو ایک ضرور قبول کروں گا۔ حضرت علی نے عمرو سے پوچھا کہ کیا واقعی تیرا یہ قول ہے؟ پھر حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ: میں درخواست کرتا ہوں کہ تو اسلام لا۔ عمرو: یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی: لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو: میں خاتونان قریش کا طعنہ نہیں سن سکتا۔ حضرت علی: مجھ سے معرکہ آ رہا ہو۔ عمرو ہنسا اور کہا مجھ کو امید نہ تھی کہ آسمان کے نیچے یہ درخواست بھی میرے سامنے پیش کی جائے گی۔ حضرت علی پیادہ تھے۔ عمرو کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا، گھوڑے سے اترا اور پہلی تلوار گھوڑے کے پاؤں پر ماری کہ کونچیں کٹ گئیں۔ پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے نام بتایا۔ اس نے کہا آپ رضی اللہ عنہ نے نام بتایا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا ہاں لیکن میں چاہتا ہوں۔ عمرو اب غصے سے بے تاب تھا، پرتلے سے تلوار نکالی اور آگے بڑھ کر وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سپر پر روکا لیکن تلوار سپر میں ڈوب کر نکل آئی اور پیشانی پر لگی۔ گو زخم کاری نہ تھا، تاہم یہ طغرا آپ رضی اللہ عنہ کے پیشانی پر یادگار رہ گیا۔ قاموس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ذوالقرنین بھی کہتے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی پیشانی پر 2 زخموں کے نشان تھے، ایک عمرو کے ہاتھ کا اور ایک ابن ملجم کا۔ دشمن کا وار ہو چکا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وار کیا۔ ان کی تلوار شانہ کاٹ کر نیچے اتر آئی۔ ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فتح کا اعلان ہو گیا۔ عمرو کے بعد زرار اور جبیرہ نے حملہ کیا، لیکن جب ذوالفقار کا ہاتھ بڑھا تو پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے زرار کا تعاقب کیا۔ زرار نے مڑ کر برچھے کا وار کرنا چاہا لیکن روک لیا اور کہا عمر اس احسان کو یاد رکھنا۔ نوفل بھاگتے ہوئے خندق میں گرا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تیر مارنے شروع کیے۔ اس نے کہا مسلمانوں میں شریفانہ موت چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی درخواست منظور کی اور خندق میں اتر کر مارا کہ شریفوں کے شایان تھا۔ حملے کا یہ دن بہت سخت تھا، تمام دن لڑائی رہی۔ کفار ہر طرف سے تیر اور پتھروں کا مے برسا رہے تھے اور ایک دم کے لیے یہ بارش تھمنے نہ پائی تھی۔ یہی دن ہے جس کا ذکر احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متصل 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ متصل تیر اندازی اور سنگ باری سے جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ مستورات جس قلعے میں تھیں بنو قریظہ کی آبادی سے متصل تھا۔ یہودیوں نے یہ دیکھ کر کہ تمام جمعیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، قلعے پر حملہ کیا۔ ایک یہودی قلعہ کے پھاٹک تک پہنچ گیا اور قلعے پر حملہ کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ حضرت صفیہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی نے دیکھ لیا۔ مستورات کی حفاظت کے لیے حضرت حسان رضی اللہ عنہ متعین کر دیے گئے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا کہ اتر کر اس کو قتل کر دو ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو پتہ دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ایک عارضہ ہو گیا جس نے ان میں اس قدر جبن پیدا کر دیا تھا کہ وہ لڑائی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس بنا پر اپنی معذوری ظاہر کی اور کہا کہ میں اس کام کا ہوتا تو یہاں کیوں ہوتا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے خیمے کی ایک چوب اکھاڑ لی اور اتر کر یہودی کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر پھٹ گیا۔ حضرت صفیہ چلی آئیں اور حضرت حسان سے کہا کہ ہتھیار اور کپڑے چھین لاؤ۔ حضرت حسان نے کہا کہ جانے بھی دیجیے، مجھ کو اس کی کچھ ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہ نے کہا اچھا جاؤ اس کا سر کاٹ کر قلعے کے نیچے پھینک دو کہ یہودی مرعوب ہو جائیں، لیکن یہ خدمت بھی حضرت صفیہ ہی کو انجام دینا پڑی۔ یہودیوں کو یقین ہوا کہ قلعے میں بھی کچھ فوج متعین ہے۔ اس خیال سے پھر انہوں نے حملے کی جرأت نہ کی۔
محاصرہ جس قدر طویل ہوتا جاتا تھا، محاصرہ کرنے والے ہمت ہارتے جاتے تھے۔ 10,000 آدمیوں کو رسد پہنچانا آسان کام نہ تھا۔ پھر کے باوجود سردی کے موسم کے اس زور کی ہوا چلی کہ طوفان آ گیا۔ خیموں کی تنابیں اکھڑ اکھڑ گئیں، کھانے کے دیگچے چولہوں پر الٹ الٹ جاتے تھے۔ اس واقعے نے فوجوں سے بڑھ کر کام دیا۔ اسی بنا پر قرآن مجید نے اس باد سرسر کو عسکر الہی سے تعبیر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروھا۔ سورہ احزاب۔ مسلمانوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب کہ تم پر فوجیں آ پڑیں تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور فوجیں بھیجیں جو تم کو دکھائی نہیں دیتی تھیں۔ نعیم رضی اللہ عنہ بن مسعود اشجعی ایک غطفانی رئیس تھے۔ قریش اور یہود دونوں ان کو مانتے تھے۔ وہ اسلام لا چکے تھے لیکن کفار کو بھی اس کا علم نہ تھا۔ انہوں نے قریش اور یہود سے الگ الگ جا کر اس قسم کی باتیں کیں جن سے دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ نعیم نے اس تفرقہ اندازی میں دونوں سے ایسی باتیں کہیں جن سے دونوں ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائیں، اور اس بنا پر کہیں کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الحرب خدعہ کی تعلیم کی تھی، لیکن ابن اسحاق نے روایت کی سند نہیں نقل کی، اور اگر کرتے بھی تو ابن اسحاق کا یہ پایا نہیں کہ ایسا واقعہ محض ان کی سند سے قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ واقعات اس قسم کے جمع تھے کہ دونوں فریقوں کا اتحاد بغیر اس کے توڑا جا سکتا تھا کہ کوئی غلط بات بیان کی جائے۔ ابن اسحاق کی روایت میں بھی اس قدر مذکور ہے کہ نعیم نے یہود سے کہا کہ قریش تو 4 دن کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے، تمہارا اور مسلمانوں کا ہم وطنی کا ساتھ ہے، اس لیے تم کیوں بیچ میں پڑ کر ہمیشہ کے لیے لڑائی مول لیتے ہو، اور اگر اس پر آمادہ ہو ہی تو قریش سے کہو کہ وہ کچھ معزز آدمی ضمانت کے طور پر تمہارے ہاں بھجوا دیں۔ اگر قریش لڑائی کا فیصلہ کیے بغیر جانا چاہیں تو تم ان لوگوں کو روک لینا۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ یہود بنو قریظہ اول نقض عہد پر راضی نہ تھے اور کہتے تھے کہ ہم محمد سے معاہدہ کیوں توڑ دیں، لیکن حی بن اخطب نے اسی شرط پر ان کو راضی کیا تھا کہ قریش چلے گئے تو میں خیبر چھوڑ کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ قریش اس قسم کی ضمانت نہیں منظور کر سکتے تھے، اس لیے جب انہوں نے انکار کیا ہوگا تو دونوں میں خود پھوٹ پڑ گئی ہوگی۔ اس کے لیے ایک صحابی کو دروغ بیانی کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال موسم کی سختی، محاصرے کا امتداد، آندھی کا زور، رسد کی قلت اور یہود کی علیحدگی، یہ تمام اسباب ایسے جمع ہو گئے تھے کہ قریش کے پائے ثبت اب ٹھہر نہیں سکتے تھے۔ ابو سفیان نے فوج سے کہا، رسد ختم ہو چکی، موسم کا یہ حال ہے، یہود نے ساتھ چھوڑ دیا، اب محاصرہ بیکار ہے، یہ کہہ کر طبل رحیل بجنے کا حکم دیا۔ غطفان بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ بنو قریظہ محاصرہ چھوڑ کر اپنے قلعوں میں چلے آئے اور مدینے کا افق 20-22 دن تک غبار آلود رہ کر صاف ہو گیا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ نے کافروں کو غصے میں بھرا ہوا ہٹا دیا کہ ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا اور مسلمانوں کو لڑنے کی نوبت نہ آنے دی۔ اس معرکے میں فوج اسلام کا جانی نقصان کم ہوا، لیکن انصار کا سب سے بڑا بازو کٹ گیا، یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، زخمی ہوئے اور پھر جاں بر نہ ہو سکے۔ ان کے زخم کھانے کا موقع مؤثر اور عبرت انگیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جس قلعے میں پناہ گزین تھیں، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ماں بھی وہیں ان کے ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں قلعے سے نکل کر باہر پھر رہی تھی، عقب سے پاؤں کی آہٹ معلوم ہوئی، مڑ کر دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہاتھ میں حربہ لیے جوش کی حالت میں بڑی تیزی سے بڑھے جا رہے ہیں، اور یہ شعر زباں پر ہے: ذرا ٹھہر جانا کہ لڑائی میں ایک اور شخص پہنچ جائے، وقت جب آ گیا تو موت سے کیا ڈر ہے۔ حضرت سعد کی ماں نے سنا تو پکاریں، بیٹا دوڑ کر جا
تو نے دیر لگا دی۔ حضرت سعد کی ذرا اس قدر چھوٹی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ باہر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سعد رضی اللہ عنہ کی ماں سے کہا کاش سعد کی ذرا لمبی ہوتی۔ اتفاق یہ کہ ابن الارقا نے طاق کر کھلے ہوئے ہاتھ پر تیر مارا جس سے اکحل کی رگ کٹ گئی۔ خندق کا معرکہ ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے صحن میں ایک خیمہ کھڑا کر دیا اور ان کی تیمارداری شروع کی۔ اس لڑائی میں رفیدہ ایک خاتون شریک تھیں جو اپنے پاس دوائیں رکھتی تھیں اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ یہ خیمہ انہی کا تھا اور وہ علاج کی نگران تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دست مبارک میں مشقص لے کر داغا لیکن پھر ورم آیا، دوبارہ داغا لیکن پھر فائدہ نہ ہوا۔ کئی دن کے بعد یعنی بنو قریظہ کی ہلاکت کے بعد زخم کھل گیا اور انہوں نے وفات پائی۔